ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 79ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی 2 آیات یعنی 65ویں اور 66ویں آیات کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت، اردو ترجمہ، الفاظ کی انفرادی معنی اور گرامر کی تفصیلات وغیرہ پیش کی جائیں گی تفسیری نوٹس کے ساتھ۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کا اردو محاوراتی ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور تم در حقیقت اپنے ان لوگوں کے حال کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن یعنی سبت مچھلی کا شکار کرنے کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، یا پھر ترجمہ کر لیں زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے یا موجودہ لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے موعظت و عبرت کا سامان اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا۔ ناظرین، ان 2 آیات میں کل 14 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک لفظ پر یا کہیں کہیں 2 یا 3 الفاظ کے مجموعوں پر ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور در حقیقت تم نے جان لیا۔ وَلَقَدْ لام زبر لا الگ ہے اور قد الگ، دونوں جملے کے شروع میں تاکید کے لیے آتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، یعنی در حقیقت علمتم ماضی جمع مذکر مخاطب، تم سب نے جان لیا۔ اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ علمہ، یعلم، علما، یعنی جاننا پہچاننا۔ نمبر 2، الذین اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی۔ الذین اس میں موصول یا ریلیٹیو پروناؤن بھی کہا جاتا ہے اس کو انگریزی میں، اگر اس میں موصول کے معنی آسان سے سمجھ میں نہ آوے۔ وہ لوگ جنہوں نے، اعتدوا کا صیغہ ہے، الذین کے معنی وہ لوگ یا جنہوں نے، اور اعتدوا کا صیغہ ہے ماضی جمع مذکر غائب، تجاوز کیا، زیادتی کی۔ اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ اعتدى، یعتدی، اعتداء، اس کا مادہ ہے عین دال واو، زیادتی کرنا، تجاوز کرنا۔ عدو دشمن کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زیادتی کر جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے منکم، تم میں سے۔ منکم، من الگ، کم الگ، یعنی سے، تم یعنی تم میں سے۔ نمبر 4 ہے فی السبت، ہفتے کے دن۔ فی الگ، سبت الگ۔ فی کے معنی کر لیں کو یا پھر میں، اور سبت ہفتے کے دن۔ یہود کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن کاروبار ممنوع تھا۔ اور نمبر 5، فقلنا، تب ہم نے کہا۔ فا الگ، قلنا الگ، یعنی تب ہم نے کہا۔ اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ قال یقول قولا، کہنا، پس ہم نے کہا۔ لہم چھٹا لفظ ہے ان کے لیے، لام الگ ہم الگ، لام سے معنی نکال لیجئے ان کے، اور ہم سے ان کے لیے۔ کونو، تم ہو جاؤ، 7واں لفظ ہے۔ کونو صیغہ ہے فعل امر، یعنی تم ہو، تم سب ہو جاؤ۔ اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ کان یکون کونا، اور 8واں لفظ ہے قردۃ خاسئین، ذلیل بندر، اس کے معنی آتے ہیں۔ قردۃ کے معنی آتے ہیں عربی میں بندر، خاسئین یعنی ذلیل و خوار، اس کا مادہ آتا ہے خاسین حمزہ، یعنی دیگر الفاظ میں خسع یخسؤ، اور ان سے اسم فاعل خاصی اور جمع ہے خاسئون، اور حالت نسبی میں ہونے کے سبب خاسئین بن گیا۔ جیسے فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، یعنی پھر ہم نے اس واقعے کو موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ فجعلناها، پھر ہم نے اسے بنایا۔ فجعلناها یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، فا الگ ہے، جعلنا الگ ہے، اور آخر کا ہا الگ ہے، اور تینوں مل کر کے بن گیا فجعلناها۔
پس بنایا ہم نے اس کو، ہا کی ضمیر سزا یا قوم بنی اسرائیل کی طرف جاتی ہے۔ ابن جریر میں موجود جملہ دیکھیں، وَجَعَلْنَا تِلْكَ الْعَقُوبَةَ، اور ہم نے اس سزا کو بنایا۔ 10واں لفظ جو ہے نکالن، عبرت، نکالا یعنی عبرت ناک سزا۔ 11واں ہے لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے، وما خلفہا، اور پیچھے آنے والوں کے لیے۔ لما بین یدیہا وما خلفہا میں ما یہاں پر دونوں جگہ من کا معنی دیتا ہے، یعنی جو کے معنی میں آیا ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے لی امم التی فی زمانہا و بعدہا، یعنی وہ لوگ جو ان کے ہم عصر تھے یا بعد میں آنے والے تھے، یعنی ان کے یہ ہم عصر اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ سزا باعث عبرت بنی۔ وما خلفہا میں وا الگ، ما الگ، خلف الگ، ہا الگ، یعنی یہ 4 الفاظ کا مجموعہ ہے، اور جو پیچھے آنے والے ان کے، اور جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ 13واں لفظ ہے موعظتاً، اور نصیحت، اور 4تھا لفظ ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ وعظ یعظ وعظا، موعظتاً یعنی نصیحت، متقی اس کا مفرد ہے، اور جمع ہے متقین یعنی پرہیزگار۔ پرہیزگاروں کے لیے یہ سزا قوم بنی اسرائیل باعث نصیحت بنی، تاکہ وہ اسے غلطی کا ارتکاب نہ کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا قدم بڑھتے رہیں۔ یہ الگ الگ معنی کے، الگ الگ الفاظ کے معنی ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب آئیے تفسیری نوٹس کیا ہے دیکھتے ہیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے اللہ سے ایک دن چاہا تھا جو ان کے لیے آرام کا دن ہو، ساتھ ہی مقدس بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ہفتے کے دن کو ان کے لیے مقدس اور آرام کا دن قرار دیا، اور حکم دیا کہ اس دن اپنے معاش کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کے ذریعے ان کا امتحان لیا۔ ہفتے کے روز مچھلیاں کثرت سے سطح آب پر نظر آتی، سمندر میں جہاں بھی وہ مچھلیاں شکار کرتے تھے، اور بقیہ دنوں میں چھپ جاتی۔ اس آزمائش میں بنی اسرائیل ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ ظاہر ہے وہ سامنے کے شکار کو ہاتھ سے کس طرح جانے دیتے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی خاطر اتنی بہت ساری مچھلیوں کو کھو دیتے؟ یہ یہود کی فطرت نہیں تھی، نہیں ہے۔ انہوں نے سبت، یوم السبت یعنی ہفتے کی دن بے حرمتی کی، انہوں نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی، حیلے اور بہانوں سے کی۔ وہ سبت کے دن مچھلیوں کو گھیر لیتے اور آڑ کھڑی کرتے، انہیں سمندر سے الگ کر لیتے۔ البتہ اس دن ان کا شکار نہیں کرتے تھے، لیکن اس کو جمع کر کے رکھتے تھے تاکہ مچھلیاں دوسری جانب نہ جائیں۔ جب ہفتے کا دن ختم ہو جاتا تو شام کو جلدی سے ان گھیری ہوئی مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ فی ظلال القرآن کے جلد نمبر 1 میں بھی آپ جا کر کے اس کی تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل خوار بندر۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو عہد کیا تھا اسے توڑنے کی سزا انہیں مل کر رہی، وہ جانور بنا دیے گئے، کیونکہ وہ ارادہ و اختیار نہیں رکھتا۔ جانور پیٹ کی خواہش اور پکار سے اوپر نہیں اٹھتا۔ ان لوگوں نے ارادہ اختیار کی خصوصیت کو کھو دیا تھا، جس کے ذریعے انسان عہد الہی کے سلسلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور وہ جانور کے پست مقام پر جا گرے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی بندر ہو گئے ہوں، وہ اپنی روح اور اپنے طرز فکر کے اعتبار سے بندر ہو گئے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے طرز فکر کا اس کے چہرے، اس کے ظاہر اور اس کے خد و خال پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسانوں کے بندر بنائے جانے کا یہ واقعہ تمام مخالفین حق کے لیے ہے، جو اس دور میں تھے یا اس سے متصل ادوار میں ہوئے، عبرت کا سامان بنا، اور اہل ایمان کے لیے تو وہ ہر دور میں موعظت و نصیحت کا حامل واقعہ تھا۔ آپ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر فی ظلال القرآن میں جلد 1 میں جا کر کے اس پورے واقعات کو پڑھیں گے تو وہاں کھول کھول کر کے آپ کو تفصیل ملے گی۔ ناظرین، بندر کو جب زخم ہوتا ہے تو اسے کھجاتا رہتا ہے، زخم سوکھنے کے بعد بھی وہ کھجاتا رہتا ہے، زخم پھر تازہ ہو جاتا ہے، پھر جب زخم سوکھتا ہے تو بندر اسے دوبارہ کھجاتا ہے۔
یعنی زخم کو بھرنے نہیں دیتا۔ یہ بندر کی فطرت میں، اس کی خصلت میں شامل ہے۔ بالآخر یہ زخم ناسور بن جاتا ہے۔ یہ خصلت قوموں اور ملتوں میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ ملتیں اور قومیں بھی ماضی کے زخموں کو خود ہی تازہ کر لیتی رہتی ہیں اور انہیں سوکھنے نہیں دیتی۔ ان کی زندگی ان زخموں کو یاد کر کے رونے دھونے میں لگا جاتی ہے، گویا ایسی بندر بن جاتی ہے جو لگتا ہے کہ جیسے ہم ہندوستانی مسلمانوں میں عموماً اور عالم کے مسلمانوں میں خصوصاً بندر کی ایک خصلت فی زمانہ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ ہم ایک داعی قوم بننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی کبھی فکر نہیں کرتے، بلکہ ہم اور ہمارے قائدین ماضی کے زخموں کو کریدنے میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہمیں بہت سے زخم دیے گئے، لیکن یہ کیوں ضروری ہے کہ انہی زخموں کو ہم کریدتے رہیں؟ کیا ہم ایک تابندہ قوم بن کر اپنے اصل مقام کا ادراک کرنے کے تصور کو اپنے اندر دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ قیرادتن والی آیت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم کو بندر نہیں بننا ہے، بلکہ ایک داعی قوم بننا ہے۔ اسی صورت میں ہم تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ان آیتوں کی شکل میں ہماری بیداری کا سامان فراہم کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قیرادتن سے جو بنی اسرائیل کی ان کی عناد کو، ان کی سرکشی کو لے کر کے جو سزا دی، اور قیرادتن جیسی ذلیل وخار بندر بننے کی جو ان کو وعید سنائے اور کہا کہ وہ بن گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندر کی خصلتوں کو ان کے اندر ڈال دیا گیا۔ بھائی ناظرین، مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، انسان کی اصلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی کوئی خواہش پوری کرتے وقت پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو اس کے لیے کیا شرعی اور اخلاقی حدود و قیود ہیں۔ انسان میں جب واقعی اخلاق و انسانی شعور ہو، اس کے برعکس بندر کی کسی خواہش اور اس کے فعل کے درمیان اخلاقی حدود و قیود کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جس چیز کو اس کا نفس چاہ بیٹھتا ہے اس کو فوراً کر گزرتا ہے۔ اگر یہی حالت اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں کسی انسان کی یا کسی انسانی گروہ کی ہو جائے تو اس کے درمیان اور بندر کے درمیان کوئی معنوی فرق نہیں رہ جاتا، صرف ایک ظاہری فرق تھوڑا سا رہ جاتا ہے، جو صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک عقلی اور اخلاقی زوال اپنے آخری حد کو نہیں پہنچ جاتا۔ جب یہ زوال آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا ظاہری فرق بھی بالآخر مٹ کر ہی رہتا ہے۔ تدبر قرآن کی جلد اول میں جا کر کے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں، ان کے اخلاق جانوروں کی طرح ہو گئے۔ وہ اگرچہ انسانوں کی صورت میں تھے، مگر اب ان میں اور حیوانوں میں کوئی ممیز نہ رہی، کوئی تمیز نہ رہی تھی۔ اب وہ خیر البریہ بہترین مخلوق کے بجائے شر البریہ بدترین مخلوق، الاعمى اندھے، الذین لا یعلمون بے خبر اور عقل سے عاری انسان تھے۔ انجام کار قوم کی قوم زنا کی عادت بن گئی، اور جس کی آخری کڑی یہ تھی کہ وہ بندر اور سور بنا دیے گئے، کیونکہ بعض امراض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان کی صورت مسخ ہو جاتی ہے اور وہ بالکل جانوروں کی مشابہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الفرقان فی معارف القرآن۔ اللہ تعالیٰ بدعمالیوں کی سزا جس طرح چاہے دے سکتا ہے۔ ایک مقام پر یعنی 5ویں سورہ مائدہ کی 60ویں آیت میں ارشاد ہوا، من لعنہ اللہ وغضب وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور بعض کو طاغوت یعنی شیطان کے بندے بنا دیا، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت ہی بہکے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ان لوگوں کا حال بتایا جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے اور خواہشات نفس کے بندے ہیں، کہ سورہ اعراف کی 179ویں آیت میں ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، نہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اس واقعے کا بیان تفصیل کے ساتھ 7ویں سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں موجود ہے۔ وَأَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یعنی اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کارے واقع تھی۔ یہ ایلا بستی کے باشندے تھے، ان پر ہفتے کے دن تعظیم ضروری کی گئی تھی۔
اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا، اور حکم باری تعالیٰ نے مچھلیاں اسی دن بکثرت آیا کرتی تھی تو انہوں نے مکاری کی، گڑھے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دیے۔ ہفتے والے دن وہ آ گئیں، یہاں پھنس گئیں، اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا۔ اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدلی تھی بلکہ دل مسخ ہو گئے تھے۔ یہ صرف بطور مثال کے ہے، جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال دی ہے۔ 7ویں سورہ اعراف کی مکمل آیت ایک بار اور دیکھ لیں، آیت نمبر ہے 163۔ ارشاد فرمایا گیا وَأَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یعنی اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ ہفتے کے دن یعنی یوم السبت احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ پھر 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں سورت میں ارشاد فرمایا گیا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یعنی پھر کہو وہ جن پر خدائے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ اسی طرح 79ویں سورہ نازیات کی آیت نمبر 25 میں دیکھیے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ اس آیت پر نظر ڈالی جائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے سور بنا دیے گئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد اور عورت دم والے بندر بنا دیے گئے۔ آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو لوگ انہیں اس مکروہ حیلے سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے سے تمہیں منع کرتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل نہیں ہوئی، 3 دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہی تھی۔ یہ سب بھی 3 دن میں ہی یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے، کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئی۔ یہ بندر جو اب ہیں اور جو اس وقت بھی تھے یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے جس طرح کا چاہے بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے غضب و غصے سے اور اپنی پکڑ دھکڑ سے اور اپنی دنیوی و اخروی عذاب سے نجات دے ہم تمام لوگوں، آمین۔ ناظرین، خاسئین کے معنی ذلیل اور کمینہ ہوتے ہیں۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ حضرت ابن عباس وغیرہ نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ان پر جمعہ کے عزت و ادب کو فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہیں کیا اور ہفتے کا دن رکھا۔ اس دن کے عظمت کے طور پر ان پر شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھی اور کودتی اور اچھلتی رہتی تھی نظروں کے سامنے، لیکن باقی دنوں میں کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ بعد ازاں ان میں سے ایک شخص نے ایک حیلہ نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا۔ اتوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کہا، لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو آج اتوار کا شکار کیا ہے۔ لیکن آخر یہ راز کھلا اور لوگوں نے بھی اس حیلے کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے ہی کھود لیے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے،
لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والوں اور ان کو منع کرنے والوں کی سوا ایک گروہ ان میں اور بھی تھا جو مصلحت والا، وقت برتنے والا اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والا تھا۔ وہ تو پورا ساتھ دیتا تھا، ان کا نہ شکار کھیلتے تھے نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرے گا یا سخت عذاب کرے، اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے، انہیں منع کر چکے، جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑو ان کے حال پر۔ یہ جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اس لیے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں گے اور عذاب الہی سے نجات پا جائیں گے۔ بالآخر اس مسلم جماعت نے اس حیلے کو جو فرقے کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے، بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کا ایک دروازہ رکھا، اور ایک دروازہ ان حیلہ جو نافرمانوں کے لیے، اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک دن صبح مسلمان جاگے، دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ لوگ متحیر تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب زیادہ دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ ماں عورتوں اور بچوں کے بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور اندر سارے انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں۔ بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بن گئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ فلاں مرد، یہ فلاں عورت، یہ فلاں بچہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ جب عتاب آیا تو جو شکار کھیلتے تھے نہ صرف وہیں ہلاک ہو گئے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہیں کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور میل جول ترک نہیں کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں وغیرہ شاہد ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل دی گئی تھی، سچ مچ بندر بنا دیے گئے، نہ یہ کہ معنوی مسخ تھے، یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے تھے، ایسا نہیں تھا، ان کی صورتیں بھی بندروں جیسی بنا دی گئی تھی۔ جیسے کہ مجاہد کا قول ہے، ٹھیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا، اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد جانوروں کی سی ہو گئی تھی۔ واللہ عالم بالصواب، باقی اللہ تعالیٰ جانے۔ فجعلناہا میں جو ہا کی ضمیر کا مرجع ہے، قردتن یعنی ہم نے ان کو بندروں کو سبب عبرت بنا دیا کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ عبرت حاصل کریں، اس وقت جو تھے، جو بعد میں آئیں گے اور جو قیامت تک آئیں گے۔ ناظرین اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں حکمت و بصیرت کا کیا پیغام ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جو افراد یا جو قومیں اخلاقی حدود و قیود سے تجاوز کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی ہیں۔ اس کا قانون اٹل اور یقینی ہے۔ کیا ہمارے اپنے وطن میں اسلام کے نام لیوا قوم گمراہی اور تباہی کا شکار نہیں ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے حکمران اور عوام دن رات دھن دولت کے چکر میں نہیں ہیں؟ کتنے ہی خائن دولت کو لوٹ کر ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور ملک کنگالی کی کگار پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی وبا نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس سے چھٹکارا ممکن نظر نہیں آ رہا، اور یہی وبا ہے جس نے ہمارے ملک کے تقریباً ہر طبقے کو کنگالی کی کھائی میں دھکیل دیا ہے، اور ہر شعبہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ دولت سمیٹنے کی فکر میں ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ ہمارے یہاں نفرتوں کی بنیاد پر ہونے والے روزمرہ کے فتنے اور فسادات سے نہ معلوم کتنے خاندان برباد اور کتنے گھرانے اجڑ رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ ناظرین ان دو سبق آموز شعروں پر ہمیں اجازت دیں کہ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے۔ قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کی گناہوں کو معاف۔ ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ